ہر سال بہت سے لوگ نئے سال کے اہداف طے کرتے ہیں، لیکن فروری تک اکثر ہمت ہار جاتے ہیں۔ ہم اسے اکثر قوت ارادی کی کمی سمجھتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کچھ اور ہی کہانی بتاتا ہے۔ جی، وہ یہ کہتا ہے کہ شاید ہم اپنے ہی دماغ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کا مشن یہی سمجھنا ہے کہ ہم اپنے دماغ کے ساتھ مل کر، نہ کہ اس کے خلاف، اپنے اہداف کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل، یہ مواد اسی نقطے پر زور دیتا ہے کہ گول سیٹنگ صرف ول پاور کا کھیل نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، بلکہ یہ ہمارے دماغ کے کچھ خاص سرکٹس اور کیمسٹری سے جڑا ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس وائرنگ کو سمجھ جائیں تو ہم اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس وائرنگ کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں ایک طرح کی کشمکش چل رہی ہوتی ہے، اس کے مرکزی کردار کون ہیں؟ دیکھیں، اس کشمکش میں دو اہم کھلاڑی ہیں۔ ایک ہے ایمگڈالا۔ ایمگڈالا۔ جی، اسے آپ دماغ کا الارم سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہر وقت خطرے کو بھانپتا رہتا ہے اور چلاتا ہے کہ کیا ہوگا اگر تم ناکام ہو گئے۔ یہ ہمیں پیچھے کھینچتا ہے۔ یعنی یہ بریک ہے؟ تو پھر ایکسلریٹر کیا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ وہ ہے بیزل گینگلیا۔ بیزل گینگلیا؟ جی، یہ انجن کا سٹارٹ بٹن ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ کسی کام پر کرو یعنی گو کا بٹن دبانا ہے یا نو گو کا۔ تو ایک ڈراتا ہے اور دوسرا عمل کرواتا ہے۔ بالکل، لیکن دو اور حصے بھی ہیں جو اس کھیل کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے پری فرنٹل کارٹیکس، جو ہمارے دماغ کا سی ای او سمجھا جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ لمبے منصوبے بناتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ ابھی کی مشکل بعد میں فائدہ دے گی۔ اور چوتھا ہے آربیٹل فرنٹل کارٹیکس۔ اور اس کا کیا کام ہے؟ وہ موازنہ کرتا ہے کہ ہم ابھی کیسا محسوس کر رہے ہیں اور مقصد حاصل کرنے کے بعد کیسا محسوس کریں گے۔ اچھا۔ اور ان سب کو چلانے والا ایندھن ہے ڈوپامین۔ یہ خوشی کا نہیں بلکہ حوصلہ افزائی اور آگے بڑھنے کی خواہش کا کیمیکل ہے۔ یہ تو دماغ کی ایک اندرونی جنگ ہو گئی، لیکن ان ذرائع میں جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ یہ تھی کہ ہماری آنکھیں اس پورے سسٹم کا ایک اہم حصہ ہیں۔ جی، یہ تو کوئی واضح بات نہیں لگتی، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ جب ہم اپنی نظریں کسی دور کی چیز پر مرکوز کرتے ہیں، جیسے سائنس کی زبان میں ایکسٹرا پرسنل سپیس کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز جو ہمارے ہاتھ کی پہنچ سے باہر ہو؟ بالکل، تو ہمارا دماغ سوچنے کے موڈ سے نکل کر عمل کرنے کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ورزش کرتے ہوئے تھک جاؤں تو مجھے صرف دیوال پر کسی ایک نقطے کو گھورنا شروع کر دینا چاہیے؟ کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ تحقیق تو یہی بتاتی ہے۔ ایک مطالعے میں جن لوگوں نے اپنی نظریں فنش لائن پر جمائے رکھیں، وہ 23% تیزی سے وہاں پہنچے۔ 23%؟ جی، اور انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے 17% کم محنت کی ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ بصری فوکس ہمارے جسم میں ایڈرینالین کی ہلکی سی مقدار خارج کرتا ہے، جو ہمیں جسمانی طور پر عمل کے لیے تیار کرتی۔ یعنی دماغ کو سگنل ملتا ہے کہ اب باتیں نہیں، کام کا وقت ہے۔ بالکل وہی۔ یہ حیران کن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب بات ناکامی کے تصور والی ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی سیلف ہیلپ کتابیں پڑھی ہیں، ان سب میں لکھا ہے کامیابی کا تصور کرو، لیکن یہ مواد تو اس کے بالکل الٹ کہہ رہا ہے۔ کیا وہ ساری نصیحتیں غلط ہیں؟ غلط نہیں، لیکن شاید نامکمل ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ مقصد کے بالکل شروع میں کامیابی کا تصور کرنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن سفر کے دوران مسلسل حوصلہ افزائی کے لیے ناکامی کے نتائج پر غور کرنا زیادہ مؤثر ہے۔ واقعی یہ سوچنا کہ اگر ہم ناکام ہوئے تو کتنا برا ہوگا۔ جی ہاں، یہ مقصد حاصل کرنے کے امکانات کو تقریباً 2 گنا کر سکتا ہے۔ لیکن کیوں؟ یہ اتنا الٹا کیوں کام کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے دماغ کے اسی الارم سسٹم یعنی امیگڈیلا کو متحرک رکھتا ہے۔ ناکامی کا خوف ہمیں سست نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، تو یہ اس اندرونی آواز کو زندہ رکھتا ہے جو کہتی ہے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا ورنہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جی، یہ ایک بہت طاقتور محرک ہے۔ تو ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کس قسم کے اہداف مقرر کرنے چاہیے؟ مواد واضح کرتا ہے کہ اہداف ایسے ہوں جو چیلنجنگ تو ہوں لیکن قابل حصول بھی لگے۔ صحیح۔ اگر گول بہت آسان ہو تو دماغ کو تحریک نہیں ملتی، اور اگر ناممکن لگے تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ بہترین اہداف وہ ہوتے ہیں جو ہماری موجودہ صلاحیتوں سے بس
थोड़े ही आगे हों। जिससे ये एहसास हो कि थोड़ी इजाफी कोशिश से उन्हें हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो खुलासा ये है कि अपने दिमाग की अंदरूनी कश्मकश को समझें, अपनी नज़रों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, हौसला अफजाई के लिए नाकामी के खौफ को काम में लाएं और ऐसे अहदाफ मुकर्रर करें जो ना बहुत आसान हो, ना बहुत मुश्किल। जी हाँ, बिल्कुल। और एक आखिरी नुक्ता जो सोचने पर मजबूर करता है। जी। मवाद में स्पेस टाइम ब्रिजिंग नामी एक तकनीक का जिक्र है। इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अपनी बसरी तवज्जो को कभी अपने अंदरूनी एहसासात पर लाते हैं और कभी दूर उफुक पर ले जाते हैं। इससे एक अहम सवाल पैदा होता है, जी। क्या अपनी बसरी दुनिया पर काबू पाकर हम दरअसल वक्त के मुख्तलिफ पैमानों पर मंसूबाबंदी करने की अपनी सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं? और यूं अपने तवील मुद्दती अज़ाइम को हासिल करने के लिए खुद को बेहतर तौर पर तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल। ये एक बहुत गहरा सवाल है।